صحیح بیٹھے تے بانی لکھنے دے بیٹھے نو تمام حاضرین مجلس کے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے گھر کے در کو اللہ نے شریف شجروں کا قبلہ بنا دیا. جہاں تک میری آواز آ رہی ماشاءاللہ مائک اتنے سارے ہیں، ہاتھ لگانے پہ کرنٹ بھی مار رہے ہیں لیکن آواز اپنی مرضی کی پہنچا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائک ہے وسیلہ میری آواز آپ تک پہنچانے کا. توجہ ہے نا؟ وسیلہ کرائے کا تو مرضی کی بات کرے گا، مرضی کی چھپا جائے گا. اسی لیے اللہ نے مسلمان کے لیے کرائے کا وسیلہ نہیں بنایا، اپنا بنائے کا وسیلہ بنایا. جہاں تک آواز آئے توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں. اچھا، میں کافی دیر سے شریک عبادت ہوں. قبلہ پاک رب العزت قبول فرمائے صدقہ محمد و آل محمد کا. میں دیکھ رہا ہوں مجلس حسین میں آ کر بھی نعرہ حیدری پہ لوگ نعرہ یوں لگا رہے ہیں، حیدری ہے، جن کے یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ کھول کے حیدری. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مولا کی غیبت میں جو ذکر علی میں ہاتھ نہیں کھل رہے وہ مولا کی موجودگی میں قبر میں کیسے کھل جائیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ مجالس حسین نہ آپ کا اختیار نہ ہمارا اختیار، نہ بانی کے اختیار میں. توجہ کا طالب، ورنہ پیسہ کس کو پسند نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکر کی مجلس سے لہٰذا مفت ہو رہی ہے؟ نہیں، عام بانی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑا مشکل مراحل ہوتے ہیں عام بانی کے لیے. تو یہ ہے کہ دعوتی آیا نہ آیا مرضی. ذاکر کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ذاکر تھا فلانا آیا ہی نہیں. توجہ کا طالب ہے. اور اگر آپ بھی خاموش ہو گئے تو مجھے بتائیں مجلس میں کرنے کیا آئے تھے؟ یہ ذکر سننا نہ آپ کے اختیار میں، نہ ذکر کروانا بانی کے اختیار میں. یاد رکھے گا، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ذکر آل محمد نہیں کروا سکتے. بڑے بڑے مل آنر ہیں، ذکر کے قریب نہیں آ سکتے. بڑے پیسے والے ہیں لیکن مجالس حسین نہیں کرواتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کروانا بھی چاہیں تو آئے تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتے. جو بول سکتا ہے. توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا، نہ آپ کا کمال نہ ہمارا ذکر کرنے کا کمال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کو سننے کے لیے اور اس ذکر کو کرنے کے لیے، میرا جملہ ضائع نہ جائے آخری محترم تک، اس ذکر کو سننے کے لیے اور اس ذکر کو کرنے کے لیے اللہ نے ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ رکھی ہے کہ علی علی کرنے والے کی ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے. جو بول سکتا ہے حیدری. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ شیعوں کی کسی ٹیم نے جناب ممبر پہ آتے ہیں یہی بات شروع کر دیتے ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں کہ علی علی کرنے کے لیے سب سے کم عقیدہ رکھو تو کم از کم خلیفہ دوم جتنا تو رکھو.
ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے کم بھی رکھو، خلیفہ دوم جتنا تو رکھو، جنہیں سوائے کے موقع کے اندر اہل سنت کے معتبر کتاب کے اندر کسی نے پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمیں بتائیں جنت میں کون جائے گا؟ تو محترم میرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خاموشی سے سن لیں، یہ داد میرے تک پہنچا دیں، یا رزق کے داد مجھے اگر قائل سمجھے تو مجھ تک پہنچا ضرور دیجئے گا۔ خلیفہ دوم سے جب پوچھا نا جنت میں کون جائے گا تو مسکرا کے کہتے ہیں کوئی شریف ہی جائے گا۔ بھئی جنت میں شکر گزار ہوں، آباد و شاد رہے حیدری، میں شکر گزار ہوں۔ ہاں جنت میں بدماشوں کا کام ہی نہیں۔ کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھئی آپ جو ہمارے خلیفہ ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، اتنی عمر ہو گئی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی تجھے اس عمر میں بھی شرافت کا نہیں پتا کہ شریف کہتے کسے؟ جو بول سکتا دعوت اسے دینے لگا ہوں۔ خلیفہ دوم مسکرا کے کہتے ہیں اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ شریف کہتے کسے؟ لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ذکر نہ آپ کے بولنے کا محتاج، نہ ہمارے بولنے کا محتاج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے بانی اور تھے، آج کے اور ہیں، کل کے اور ہوں گے۔ کل کے ذاکر اور تھے، آج کے اور ہیں، کل اور ہوں گے۔ یاد رکھیں کل کے سامع اور تھے، آج کے سامع اور ہیں، کل کے سامع اور ہوں گے۔ لیکن ممبر حسینی کی قسم ہے جن کا ذکر کل تھا آج بھی انہی کا ہے، کل بھی ذکر انہی کا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ اور ہم آدم کے بعد ہیں، جن کا ذکر ہے وہ آدم سے پہلے کے۔ توجہ ہے نا؟ جن کے صدقے میں جناب آدم کو خلافت مل رہی ہے۔ لوگ کہیں گے جناب ممبر پر آئے اور تقریر کر کے چلے گئے، نہیں، ممبر سے وہ ادا ہی نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے فرمان اور قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے جناب آدم کو بنا کر ابھی روح پھونکی نہیں، مجسمہ بنا کر رکھ دیا۔ شیطان آتے جاتے ٹھوکریں مارتا رہا، آپ کا ہمارا باپ دادا آدم ٹھوکریں کھاتا رہا، پیر پکڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ کیونکہ روح نہیں تھی، روح نہیں تھی۔ اور جیسے ہی اللہ نے کہا نفخت من روحی، جیسے ہی میں اس میں اپنی روح ڈال دوں سب سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ایک چودھری وہ اکڑ گیا، نہیں سجدہ کرتا، نہیں سجدہ کرتا۔ کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، بے یدیہ بے یدیہ۔ اسی جملے پہ میں چاہوں تو میں ممبر حوالے کر کے چلا جاؤں، لیکن 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کہتے ہو اللہ کہہ رہا ہے بے یدیہ، جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور ملا میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں موسیٰ خان صاحب کے جلسے پہ مجھے وہ اللہ دکھاؤ جس کے ہاتھ ہو، نہیں تو میں وہ بندہ دکھاتا ہوں جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ اس کے نہیں، یہ تو ید اللہ ہے۔ آباد و شاد، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر، حیدری، میں شکر گزار۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بے یدیہ، جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ پھر تفصیل کبھی صحیح، بن گیا آدم، سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کہا کیا؟ شیطان نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو۔ اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اخرج، نکل جا۔
تو لائن بھی ہے، رجیم بھی ہے، شیطان بھی ہے. میں ہاتھ نہ جوڑ دوں؟ میں نے کہا یا رب العزت بتا تو صحیح، ابھی تک تو تیرا عابد تھا، عابد گزار تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں میں شامل تھا قوم جنات میں سے، لیکن تو نے ایک جملے پہ اسے کہا لائن بھی ہے، رجیم بھی ہے، شیطان بھی ہے. اللہ نے کہا تو دیکھتا نہیں، اس نے میرے نبی کو بشر کہا ہے. اب جو نبی کو بشر کہتا نظر آئے وہی تو شیطان ہوتا جو بول سکتا. میں شکر گزار، میں شکر گزار. بھائی آپ تھک گیا تو مجھے بتائیں، میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں. تھکاوٹ کو ایک طرف کرتے ہوئے حیدری توجہ ہے نا بھائی. مجھے بتائیں تو صحیح، آدم تو چھوٹا نبی ہے، جو چھوٹے نبی کو بشر کہے جب وہ شیطان ہے، تو جو بڑے نبی کو اپنے جیسا کہتا پھرے. پھر اس نے کہا کہ نہیں سجدہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسے بنایا ہے مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. آپ آباد و شاد رہے. توجہ ہے کہ نہیں بھئی؟ مجھے بتائیں نا، آدم کو بنانے میں کیا صرف مٹی تھی؟ نہیں. اچھا سر ہلا رہے ہیں، اللہ صحت دے، زبان بھی ہلا لے. بھئی آدم کو بنانے میں آگ بھی، ہوا بھی، پانی بھی، مٹی بھی. شیطان کہہ رہا نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو جسے بنایا تو نے مٹی سے. اس کا مطلب شیطان کی خصلت یہ بھی ہے کہ 4 عناصر میں سے 3 کو مان لیتا ہے، مٹی کا انکار کر دیتا ہے. جو بول سکتا. میں شکر گزار، میں شکر گزار. توجہ ہے نا، میں شکر گزار. بھائی آگ کا انکار نہیں کیا، پانی کا انکار نہیں ہے، ہوا کا انکار نہیں، مٹی کا انکار. اس کا مطلب یہ ہوا جو تراب کا منکر ہو جائے. نہیں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جو بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے جملہ میرا سن کے چپ نہیں رہے گا. اگر مجمع سن ہوا بیٹھا ہے اسے چھٹی ہے، لیکن جو مجلس حسین میں بیٹھا ہے مجھے جواب دے صحیح. یہ آدم بنا تراب سے، شیطان انکار کر رہا ہے تراب کا. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جو تراب کا انکار کرے جب وہ شیطان ہے جو ابو تراب کا انکار کر دے. جیو جیو جیو. آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، آپ جیے. توجہ ہے نا. بھائی میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، میں کہوں گا شیطان قیامت تک تیری ڈیوٹی لگ گئی، تو بھٹکائے گا بھی صحیح، بہکائے گا بھی صحیح. تو ذرا عقل سے کام لے، عقل سے کام لے. بھائی یہاں پر آدم کی خلافت کا اعلان ہی تو ہوا ہے، خلافت کا اعلان ہوا ہے. جیسے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، ہاتھ چوم، ہاتھ ملا، آدم کو خلافت کی مبارکباد دے. جیسے ہی زمین پر آئے گا بدلے لے لینا. آدم پکار کے کہتا مسلمانوں تمہارے نزدیک دیکھ، شیطان کو جیسے بہکانا چاہنا. اگر شیطان کسی بڑی سیاسی ہستی کا چیلا ہوتا وہ ایسے ہی کرتا، پہلے جاتا مبارکباد دیتا، یہاں پر آتا خود قبضہ کر لیتا. نہیں اس سے کھل کے میں بیان نہیں کر سکتا. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. شیطان نے پلٹ کے کہا تمہارے نزدیک میں لعین صحیح، رجیم صحیح، شیطان صحیح، جہنمی صحیح، یہ سب مذہب مجھے بندہ منظور ہے، لیکن میں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کافر بن سکتا ہوں، مشرک بن سکتا ہوں، لیکن منافق نہیں بن سکتا. توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں. اس نے بھی منافق بننا پسند نہیں کیا، نکل گیا. آدم کو خلافت ملی لیکن اس طرح نہیں، امتحان دینا پڑا. امتحان کس چیز کا؟ بھائی امتحان کا اصول یہ ہے، وقت ہے نا 5 سے 10 منٹ اور زحمتوں کے تمام کر.
امتحان کا اصول یہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ محمد وال محمد کی یونیورسٹی کی یہ کلاسز لگی ہوئی ہیں اور آپ سب موجود ہیں۔ امتحان کا اصول یہ ہوتا ہے جس چیز کا پرچہ آئے، جس چیز کی کرسی ہو، امتحان اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھا۔ بھائی دیکھیے، انگلش لٹریچر کی کرسی اور جاب ہے تو جو امتحان ہوگا وہ بھی انگلش لٹریچر کا ہوگا۔ ہسٹری کی جاب ہے تو امتحان بھی ہسٹری کا ہوگا۔ کیمسٹری کی جاب ہے اور امتحان آ جائے ہسٹری کا تو کیا ہوگا؟ جلاؤ گھراؤ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، ٹائر جلا دیے جائیں گے۔ کوئی پوچھنے پہ بتائے کہ کیا ہوا، کہ جناب کیمسٹری کا پرچہ تھا، ہم کیمسٹری کی تیاری کر کے آئے تھے، سوال و جواب ہسٹری کے پوچھے جا رہے ہیں۔ ایسا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا نا۔ تو اب ذرا غور تو کرو صحیح، کرسی خلافت کی ہے، آدم کو خلافت دینے لگا ہے، فرشتے مقابلے میں آ گئے، یا رب العزت ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے رکوع کرتے ہیں، تیرے لیے قیام کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن خلافت تو آدم کو دینے لگا ہے جو فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا۔ اللہ آواز دے کے کہتا ہے اگر تم خلافت کی کرسی لینا چاہتے ہو میں امتحان لیتا ہوں، امتحان لمبا چوڑا نہیں، میری خدائی کا نہیں، زمین کا نہیں، بھائی مجھے ہاؤلا کے نام تو بتا دو۔ جو مجموعہ بیٹھا ہوا ہے انہی جملوں پہ تمام کرنے لگا، ہاؤلا کے نام بتا دو۔ بھائی فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ خلافت کی کرسی ہے، سوال بھی ویسا پوچھو، لیکن اللہ کا ہاؤلا کے نام پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ خلافت کا تعلق کسی اور شے سے نہیں، خلافت کا تعلق ہے تو پنجتن سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ فرشتے ہو گئے خاموش۔ وہاں سے آدم میں جیسے ہی دم آیا، زبان اپنی سیٹ سے اٹھی اور تالو سے لگ کر کہنے لگی یا رب العزت میں تو بس اتنا جانتا ہوں، ان کی معرفت تو جانے، ان کے فضائل تو جانے، ان کے کمالات تو جانے، کب خلق ہوئے، کیسے خلق ہوئے، کس شے سے خلق ہوئے یہ تو جانے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، تو فاطر ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے آدم تیرے مقابلے میں فرشتے تھے، وہ قد میں بھی لمبے ہیں، وہ تسبیح میں بھی زیادہ ہے، وہ عمر میں بھی زیادہ ہے، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا، کیونکہ جنت جاننے کے لیے عمر کی قید نہیں، معرفت اہل بیت کی ضرورت۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ خدا کی قسم اگر اسی معرفت کو پہچان جاتے تو آل رسول بندے ہاتھوں کے ساتھ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام نہ جاتی۔ پڑھنے والا پڑھ جاتا ہے، سننے والا رو کے چپ کر جاتا ہے۔ ان سے پوچھو جن کا نقصان ہوا۔ میں کچھ عرصہ پہلے شام تھا، میں نے وہ محلہ دیکھا جو آج بھی عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ مورخ میرے دائیں بائیں موجود ہے، ایک نامور مصائب خان کی مجلس ہے، میری جرت نہیں ہے مصائب پڑھوں، لیکن دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حد نہیں ہو گئی؟ ان کو جانوروں نے پہچانا، ان کو جنوں نے پہچانا، ان کو ہندوؤں نے پہچانا، ان کو عیسائیوں نے پہچانا، نہ پہچانا تو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا۔ یہ قافلہ جب اس عیسائی بستی سے گزرنے لگا نا تو عیسائی پادری سامنے آ گئے، کہا ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ کہا تم تو عیسائی ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ عیسائی رو کے کہتا ہے ہم عیسائی صحیح، تم تو مسلمان ہو، تمہیں شرم نہیں آئی کہ کن کو لے کر جا رہے؟ مباہلے والے علی و بطول کی بہو بیٹیاں،
ہم نے سنا ہے جو مباہلے میں محمد مصطفیٰ کی گود میں سوار تھا، اسی قافلے میں اس کا سر نیوکے نیزہ پہ سوار ہے۔ ہم نہیں گزرنے دیں گے، یا ہمیں قتل کر دو یا ایک شرط ہے مان لو۔ اس نے کہا کیسی شرط؟ مسلمان تھے نا، عیسائی بڑھ کر کہتے ہیں ہم چادریں دیتے ہیں، تیری اپنی قسمت، رونا تیرے مقدر کا ہے، ہم چادریں دیتے ہیں، محلے سے گزرتے ہوئے یہ چادریں علی و بطول کی بیٹیوں کو اڑا دو، گزرنے کے بعد تم جانو، سیدزادیوں کا پردہ جانے۔ مسلمان کلمہ گو تھا نا، اس نے شرط قبول نہیں کی، وہاں سے واپس ہٹا۔ لمبا سفر طے کر کے ایک عیسائی کا باغ آیا، تھک چکے تھے، دھوپ پہ بٹھا دیا آل عمران کو، چھاؤں پہ بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پینے لگی آل یزید۔ اتنے میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے نا، تو بی بی سکینہ اس سر کے نیچے آئی جو نوکے نیزہ پر تھا، کہا بابا بچے تڑپ رہے۔ نوکے نیزہ سے تلاوت کی آواز بلند ہوئی، سینہ پیارا نہ کرنا، رونا آئے تو ماتم کرنا ضرور۔ میں نہیں کہتا کہ نہ جانے کس پہلو میں کون بیٹھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہر ایک کی آنکھ پر سیدہ کی نظر ہے۔ جیسے تلاوت بلند ہوئی نا، باغ کا مالک تھا، اس کی ایک بچی تھی، نام تھا مریم، وہ پیدائشی نابینا تھی، اس کے کان میں تلاوت قرآن پڑی، وہ تڑپ کے اٹھی، زمین پر ہاتھ مارتے مارتے قاری کے قریب آنے لگی۔ اس کے ذہن میں تھا قاری کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گی، اس سے کہوں گی میری آنکھوں کے لیے شفا مانگے۔ جیسے قریب آئی نا، قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ نیزے پہ پڑا، نیزے پہ ہاتھ مارتے مارتے جہاں سے آواز آ رہی تھی، جو اوپر منہ کیا نا، گردن حسین سے خون شفا کا ایک قطرہ ایک آنکھ میں گرا۔ اس نے وہ ہاتھ دوسری آنکھ پہ ملا، جو نور نہیں تھا واپس آ گیا تھا۔ تڑپ کے دائیں دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ کچھ نورانی چہرے ہیں، ایک بچی ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، دامن جلا ہوا ہے، گالوں کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تڑپ کے کہتی ہے تو میری ہم عمر ہے، تو اگر بیمار ہے اس سے شفا کیوں نہیں مانگ لیتی، جس نے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے یہی تو میرا بابا حسین ہے۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے وار معجز نما حسین، غیروں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بچی کے کان زخمی ہے۔ اس نے بائیں جو مڑ کے دیکھا، نورانی چہرے ہیں، بکھرے حال، پریشان بال۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کوئی اس کی بہن ہے، کوئی اس کی بہو ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے۔ اس کی جو چیخ نکلی نا، اتنے میں اس کا باپ کہتا ہے مریم جگہ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو تو کسی چیز سے ٹکرائے تو زخمی ہو جائے، تجھے نظر تو آتا نہیں، میں ابھی تیرے پاس آتا ہوں۔ جیسے باپ نے کہا نا میں تیرے پاس آتا ہوں، بچی چیخ مار کے کہتی ہے بابا ادھر نہ آنا، ادھر وہ ننگے سر ہے جن کے لیے مریم کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، عیسیٰ ماتم کر رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔